اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 43. سورہ بقرہ کی اس آیت میں واضح انداز میں حکم دیا گیا کہ نماز کو قائم کیا جائے اور زکوٰۃ کو ادا کیا جائے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرا جائے. نماز جماعت کی اہمیت کے حوالے سے آج کا یہ ٹاپک رکھا گیا ہے، اور بہت زیادہ نماز جماعت کی تاکید روایات میں ملتی ہیں. اس قدر احادیث ہیں کہ اگر صرف احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو احادیث کی تعداد ہی اس قدر زیادہ ہے کہ ہمارا وقت تمام ہو جائے. جیسے کہ بعض روایات میں نماز جماعت کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی جماعت کے ساتھ نماز اس کے گھر میں اور بازار میں پڑھی ہوئی نماز سے 25 درجہ فضیلت رکھتی ہے. یعنی ایک عام نماز اور جماعت کی نماز میں 25 درجے کا فرق ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، تو اس کو نماز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں نکال رہی اپنے گھر سے، تو وہ نماز کی خاطر گھر سے نکلتا ہے. ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور رحمت کی دعا بھی ذکر کی گئی کہ وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما. آپ سوچئے کہ ایک شخص اگر جماعت کے لیے نکل رہا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کریں تو کتنا ہی بلند مقام ہے. اور جب تک وہ نماز کی جگہ پر رہتا ہے، جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے کہ نماز قائم ہو جائے، اس وقت تک اس کے لیے نماز کا ثواب ہی لکھا جاتا ہے. تو نماز جماعت کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی. اگر آپ توضیح میں اٹھا کر دیکھیں تو توضیح میں بھی نماز جماعت کی فضیلت کو باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ انجام دے. یہاں تک کہ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جس نے 40 دن تک تکبیرۃ الاولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی پہلی تکبیر بھی اس نے امام کی جماعت کے ساتھ انجام دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 قسم کی برات کو لکھ دیتا ہے. 2 قسم کی برات اس کے لیے لکھی جاتی ہیں. ایک یہ کہ اسے جہنم سے بری مانا جاتا ہے، یعنی وہ جہنم سے بری ہے، اور دوسرا نفاق سے بری ہے. اور خاص روایات آئی ہیں نفاق سے بری ہونے کے حوالے سے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے دل سے نفاق نکل جائے تو وہ جماعت نماز میں ادامہ دے اور کوشش کرے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کا ثواب معلوم ہو جائے تو باقاعدہ ایک دوسرے سے فوقیت حاصل کرنے کے لیے لڑائی کریں، جنگ کریں. کہا گیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، تو بیان یہ کیا گیا کہ اس میں سے نمبر 1 جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اذان کا کہنا. خود جماعت نماز کے لیے اذان کا کہنا، اس کا ایک اپنا ثواب بیان کیا گیا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ بیان کیا گیا کہ جماعت کی نماز کے لیے دوپہر میں جانا. خود انسان جب گرمی کا وقت ہوتا ہے، گرمی میں نماز کو انجام دینا، بعض اوقات بہت زیادہ مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں، گرمی ہو رہی ہے شدید، ایسے موقع پر جماعت کے لیے جانا. لیکن اللہ کے رسول کی اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ جماعت کی نماز کے لیے جانا خود اگر اس کی فضیلت انسان کو معلوم چل جائے دوپہر کے وقت، اس کا اپنا ایک خاص ثواب بیان کیا گیا ہے. اسی طرح تیسری وہ فضیلت کہ جس کے لیے باقاعدہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کریں، وہ ہے پہلی صف میں نماز پڑھنا. اور خاص طور پر پہلی صف میں نماز پڑھنے کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی گئی. یہاں تک کہ بعض اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر افراد پیچھے کی جانب نماز پڑھتے ہیں، جبکہ نماز میں انسان جتنا امام سے قریب ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ سے زیادہ
لکھا جائے گا۔ اچھا، اس سلسلے میں علماء ایک مثال بھی بیان کرتے ہیں کہ جب انسان جماعت نماز پڑھتا ہے تو عام نماز کے مقابلے میں جماعت نماز کی اہمیت کیوں زیادہ ہے۔ اس کی مثال ایک بیان کی جاتی ہے کہ جیسے قلیل پانی ہو تو اس میں اگر ایک ذرہ نجاست بھی گر جائے تو وہ قلیل پانی نجس ہو جایا کرتا ہے اور وہ فوراً استعمال کے قابل نہیں رہتا، اور اس کے مقابلے میں اگر جاری پانی ہو، کثیر پانی ہو، اور اس میں اگر نجاست کے ذرات بھی گر جائیں، جب تک اس کی رنگ، بو یا ذائقہ میں تبدیلی نہ آئے وہ پانی طاہر بھی رہتا ہے، مطہر بھی رہتا ہے۔ کہا اس کی مثال جماعت نماز کی ایسی ہی ہے کہ جب فرادہ نماز پڑھنے والا اکیلے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی مثال اس قلیل پانی کی طرح ہے، اگر چھوٹی سی غلطی بھی کرے گا تو اس کی نماز کی قبولیت میں مسائل آ سکتے ہیں، لیکن جب جماعت کے ساتھ، مختلف مومنین کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ایسی صورت میں وہ اس جاری پانی کی طرح ہوا کرتا ہے کہ اگر اس کی نماز میں کسی قسم کی کوئی خطا بھی ہو جائے تو ایسی صورت میں بہرحال خدا تعالیٰ کسی حد تک نماز کا قبول کرنے والا ہے۔ قبولیت کے حوالے سے اگر کوئی کمی رہ جائے تو وہ جماعت نماز کے ذریعے پوری ہو جایا کرتی ہے۔ جماعت نماز کے حوالے سے جتنی زیادہ تعداد مومنین کی ہوگی اس اعتبار سے جماعت کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا، جیسے کہ روایت میں آیا ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے صرف جماعت پیش امام کے ساتھ تو ایسی صورت میں 150 نمازوں کا ثواب بیان کیا گیا، لیکن اگر 2 ہو جائیں تو وہی نماز کا جو ثواب ہے وہ 600 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر بڑھاتے چلے جائیں تو 3 میں 1200 نمازوں کا ثواب، 4 میں 2400 نمازوں کا ثواب، اور اگر بڑھاتے چلے جائیں تو 10 افراد اگر اکٹھے ہو جائیں تو ایسی صورت میں 72,800 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر 10 سے زیادہ ہو جائیں تو روایت میں اس طریقے سے آیا ہے کہ اگر جماعت میں 10 افراد سے زیادہ ہو گئے تو پھر اس نماز کا ثواب خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب کوئی نماز جماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو یا مسجد میں نماز جماعت کا انتظار کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جماعت کے ساتھ ایک نماز 40 سال کی ان نمازوں سے بہتر ہے جو فرادہ گھر میں پڑھی جاتی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر انسان فرادہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں جماعت پڑھ رہا ہے، لوگوں نے حیرت سے پوچھا ایک پورے دن کی نماز 40 سال کی نمازوں سے بہتر، اور اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں نہیں، ایک پورے دن کی نماز نہیں بلکہ صرف ایک نماز ایسی ہے کہ جو 40 سالوں کی نمازوں سے بہتر ہو سکتی ہے اگر انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ جماعت کی نماز کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کو بیان کیا گیا، بلکہ نہ پڑھنے والوں کو بھی توبیخ اور تنبیہ کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ وہ ضرور بضرور نماز پڑھیں۔ مثلا ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں کہ جو اذان کی آواز سنے اور بغیر کسی عذر کے مسلمانوں کی جماعت میں شرکت نہ کرے۔ نماز جماعت کی تحقیر کو یہاں تک کہ بعض روایت کے مطابق خدا کی تحقیر سے تشبیہ دی گئی۔ تو انسان اگر جماعت نماز نہیں بھی پڑھ رہا ہے تو کوشش ضرور یہ ہونی چاہیے، نیت ضرور یہ ہونی چاہیے کہ میں کوشش کر کے جب بھی موقع ملے گا جماعت نماز میں شرکت کروں گا۔ یہاں تک کہ روایت میں ایک اندھے شخص کے بارے میں، نابینا شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد مسجد میں نہ آنے کے لیے عذر خواہی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، نابینا ہونے کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں آ سکتا ہوں، اور اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لے کہ اس کے سہارے نماز جماعت میں شرکت کر۔ تو کس قدر فوائد نماز جماعت کے حوالے سے بیان کیے گئے، یہاں تک کہ نابینا شخص سے بھی اس بات کو کہا گیا کہ وہ بھی جماعت نماز میں شرکت کرے۔ خود جماعت نماز کے حوالے سے مجتہدین کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ بے اعتنائی برتتے ہوئے نماز جماعت میں شریک نہ ہونا جائز نہیں ہے، اور انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ بغیر عذر کے نماز جماعت کو ترک کرے۔ حدیث میں آیا ہے ایسے لوگوں سے اپنی لڑکیوں کی شادی نہ کرو اور ان سے تعلقات نہ بڑھاؤ جو نماز جماعت کو اہمیت نہ دیتے ہوں۔ تو بس نماز جماعت کا اگر ہم دیکھیں تو ان ساری احادیث سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ انسان سے جتنا ممکن ہو سکے مسجد میں نماز جماعت میں شرکت کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ انجام دے، اور کوشش یہ کرے کہ نمازوں کو خاص طور پر اس کے لیے وقت نکالے تاکہ جماعت میں شریک ہو سکے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امام جماعت کے حوالے سے بھی
کچھ شرائط کا تذکرہ ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ جماعت نماز کی اپنی کچھ شرائط بھی ہیں، لیکن جو خاص شرائط جس کے حوالے سے صرف اشارہ کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ امام جماعت جو ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، عادل ہو، حلال زادہ ہو، اور نماز صحیح پڑھا سکتا ہو، اس کا تلفظ بالکل صحیح ہو۔ اگر یہ شرائط موجود ہیں تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ کوشش کر کے ضرور بضرور انسان نماز جماعت میں شریک ہو۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اپنے سے نیک اور افضل شخص کو امام بناؤ اور اقتداء کرو، اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ امام جماعت وہ رہبر ہے کہ جو تمہیں خدا کی طرف لے جاتا ہے، پس سوچ سمجھ کر اقتداء کرو، دیکھو کس کی اقتداء کر رہے ہو۔ تو بہرحال نماز جماعت کے حوالے سے بھی انسان اس بات کو بھی مد نظر رکھے کہ کون پیش امام ہے، اور یہ بھی خاص طور پر متوجہ رہے کہ اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، انسان ان تمام شرائط کو خیال رکھتے ہوئے ضرور بضرور نماز جماعت میں شرکت کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد